اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و تسلیما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آغاز کرتے ہیں آج 24ویں نشست کا یوسف نامے کی. یہ تفسیر ہے سورہ یوسف کی جو فخر العلماء والمحدثین واقف رموز شریعت و دین سیدی محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو باعث میں طریقت نامہ حضرت نے تعلیف فرمائی ہے. یہ اب تک ہم نے 23 نشستوں میں اس کا مطالعہ کیا ہے. آج ہم یہ 24ویں نشست کا آغاز کرتے ہیں. 23ویں نشست ہم نے جہاں ختم کی تھی وہاں پہ حضرت تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، صاحبو میں ڈرتا ہوں کہ تم کعبہ کو نہیں پہنچ سکو گے. جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہ کفرستان کو جاتا ہے. دوستو، یہ راستہ جو ہم چل رہے ہیں مدینے کو نہیں جاتا، یورپ کو جاتا ہے. اللہ بچائے اس فتنے سے، ابھی وقت ہے، سنبھلو، خدا کے لیے سنبھلو. اب یہاں سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے. دوسرا سبق حضرت یوسف علیہ السلام یہ دے رہے ہیں، مسلمان جب تم پر کوئی مصیبت آئے، نجات کی کوئی راہ نہ ملے، مسلمانوں جب تم پر کوئی مصیبت آئے، نجات کی کوئی راہ نہ ملے تو جھٹ خدا ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جیسے حضرت یوسف نے جب عورتوں سے بچاؤ کی صورت نہیں دیکھی تو فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے تو مجھے قید ہو جانا پسند ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. الہی صورتحال تیرے سامنے ہے، میں ایک عاجز انسان ہوں، تیرے بغیر بچائے نہیں بچ سکتا. اگر تو نے میری خبر نہ لی تو ہلاک ہو جاؤں گا. میاں اب سنبھالو، میاں اب سنبھالو مجھ کو، اب وقت مدد کا ہے. اگر اس وقت بھی آپ نے اس فتنے کو نہ روکا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس گناہ کو کر نہ بیٹھوں. تیری معصیت جو نادانی کا کام ہے اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. صاحبو ان الفاظ پر بار بار غور کیجیے. یہ الفاظ ایک برگزیدہ نبی کے ہیں جو سخت ترین امتحان میں پاک و صاف ثابت ہو چکا ہے. اب بھی وہ اسی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے دعا کر رہا ہے. گویا ان کو اپنی حالت پر ذرا اعتماد نہیں. ہاں، گناہوں سے بچنے کی بہترین تدبیر ہے کہ اپنے تقوی پر ہرگز بھروسہ نہ کرے. گناہوں سے بچنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ اپنے تقوی پر ہرگز بھروسہ نہ کرے. نفس سے ہمیشہ بدگمان رہے کہ یہ گناہ کو نیکی کی صورت میں دکھاتا ہے اور گناہ کے اسباب سے دور بھاگتے رہیں، جیسے بیگانی عورت سے بلا ضرورت بات کرنا یا اکیلے مکان میں بیگانی یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کو رہنا. یہ گناہ کے اسباب ہیں. اس طرح کے اسباب سے بچتے رہنا تقویٰ ہے. صاحبو حضرت یوسف کی اس دعا پر پھر غور کیجیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف پر بے حد خدا کا خوف چھایا ہوا ہے. کچھ ایسے پریشان ہیں کہ ذرائع نجات بھی بھول گئے ہیں. جو عورتوں سے قید کا ذکر سنا وہی مانگنے لگے.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखी यूसुफ उन औरतों से बचने की खुदा ताला से दुआ करते और क़ैद का नाम न लेते तो यकीनन वो उनको इज़्ज़त के साथ उन औरतों से रिहाई देता। खुद यूसुफ ने क़ैद खाने की दुआ मांगी। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क़ैद खाने की दुआ मांगी, जिसको खुदा ताला ने कबूल फरमाया। अगर आफ़ियत मांगते तो बग़ैर क़ैद खाने में जाने के उन औरतों से रिहाई मिल जाती। इसलिए इंसान, ये तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि बाज़ वक़्त मसाइब आते हैं तो हम दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं बेबानी अल्फाज बोलते चले जाते हैं, तो उस तरफ हज़रत तवज्जो दिला रहे हैं कि इसलिए इंसान बलाओं और मुसीबतों को न मांगे बल्कि आफ़ियत मांगे। फस्तजाब लहू रब्बुहु, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ की दुआ कबूल फरमाई। फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, औरतों का मकर उनसे दूर कर दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो दुआ का सुनने वाला है। तमाम पैगम्बरों की वो दुआओं को कबूल किया करता है। मुसलमानों को हुक्म दिया है दुआ करने का और इन दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाया है। बावजूद इसके दुआ कबूल होने में देरी होती है, इसलिए दिल तंग ना होना चाहिए, बराबर दुआ करते रहना चाहिए। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक औरत को देखा कि वो तवाफ़ करती जाती है और ये कहती है, इलाही तूने फरमाया है अदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं कई साल से अदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। मुझे पुकारो, मैं जवाब देता हूँ। ये लफ्ज़ी माने हैं कि मुझे पुकारो, मैं जवाब देता हूँ, यानी दुआ करो, मैं दुआ को कबूल करता हूँ। मैं कई साल से दुआ कर रही हूँ तो कबूल नहीं करता। गैब से आवाज़ आई, ए औरत, हमको तुझसे मोहब्बत है, तेरा हमको याद करना, हमारे सामने दुआ करना बहुत प्यारा मालूम होता है। अगर तेरी दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर तू हमारे सामने दुआ नहीं करेगी, इसलिए हम तेरी दुआ कबूल करने में देर कर रहे हैं। दोस्तों, जब हमारा गिड़गिड़ाना खुदा को पसंद है, कबूल होने ना होने को मत देखो, दुआ किए जाओ। कभी तो बेआईन ही वही दुआ कबूल हो जाती है, कभी उस दुआ का कबूल किया जाना बंदे को ज़रर देने वाला होता है, यानी नुकसान। कभी तो दुआ जैसी आपने दुआ मांगी वैसी ही कबूल हो जाती है, कभी उस दुआ का कबूल किया जाना, यानी आपने जो दुआ मांगी है उसका कबूल किया जाना बंदे को ज़रर देने वाला था, यानी वो उस दुआ को अगर कबूल कर लेते हैं तो उससे बंदे को नुकसान पहुंचता है। ज़रर कहते हैं नुकसान को, ज़रर देने वाला होता है तो उस दुआ की कबूलियत की शक्ल दूसरी तरफ पलटा दी जाती है। हज़रत यूसुफ़ की दुआ कबूल होने का ये असर हुआ कि मिस्र की औरतें जब हज़रत यूसुफ़ से मायूस हो गईं तो ज़ुलेखा से आकर कहा कि हमने यूसुफ़ को समझाने में कोई बात बाकी नहीं रखी, अब हम यूसुफ़ से नाउम्मीद हो गए हैं। हमारा ख़्याल ये है कि अब यूसुफ़ किसी तरह मानने वाले नहीं, मुनासिब ये है कि चंद रोज़ उनको क़ैद खाने में भेज दिया जाए। क़ैद खाने की तकलीफ़ों से घबरा कर शायद तुम्हारी तरफ रुजू करें और तुम्हारी बात सुन लें। ये सुनकर ज़ुलेखा आँखों में आंसू भर लाईं और मिस्र की औरतों के मशवरे पर गौर किया तो उसको यूसुफ़ के क़ैद कराने में अपने मतलब निकलने की उम्मीद हुई, तो कहने लगी, हाँ ठीक तो है, क़ैद खाने की तकलीफ़ से घबरा कर वो ज़रूर मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। दिल में ये तय करके अज़ीज़ को बुलवाया और कहा कि मैं इस ग़ुलाम से बेहद बदनाम हो गई हूँ, इस ग़ुलाम के मुताल्लिक़ मैं इससे ज़्यादा ज़िल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी राय है कि इस ग़ुलाम को चंद रोज़ के लिए क़ैद खाना भेज दिया जाए ताकि मुझसे बदनामी हटे। अज़ीज़ मिस्र तो नुकेल पड़ा ऊँट था। नुकेल पड़ा ऊँट मतलब है कि ज़ुलेखा जो उनकी बीवी थी अज़ीज़ मिस्र की, उनका जो हुक्म होता था फ़ौरन बजा लाता था। अज़ीज़ मिस्र तो नुकेल पड़ा ऊँट था, जैसा ऊँट की जो नुकेल होती है, जिस तरह घोड़े की लगाम होती है, इस तरह ऊँट की नुकेल, जिस तरफ नुकेल खींचो ऊँट उसी तरफ चला जाता है। उसकी नुकेल ज़ुलेखा के हाथ में थी। ज़ुलेखा की बातों में आ गया, ज़ुलेखा का मकर चल गया, अज़ीज़ धोखा खा गया। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा राउल आयाति लियस्जुनन्नहु हत्ता हीन। यूसुफ़ के पाक और बेगुनाह होने के पर
کئی نشانیاں قائم ہو چکی ہیں۔ پاکیزگی طبع، معصومانہ حالت، باوجود ان کی قیمت دینے کے خزانہ جیسا کا ویسا رہنا، آپ کے حسن کو دیکھ کر مخلوق کا فریفتہ ہونا، مرنا، بتوں کا سجدہ کرنا، کرتے کی حیت، دودھ پیتے بچے کا گواہی دینا، خود عزیز کا عورت پر الزام دے دینا، حضرت یوسف سے درگزر کرنے کی درخواست کرنا، یہ سب نشانیاں دیکھ لینے کے بعد پھر عزیز وغیرہ کی رائے یہ ہوئی کہ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف کو قید رکھیں۔ بدنامی دور ہوگی یوسف کے جدا ہونے سے، پھر فتنہ نہیں رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور زلیخا کا ہے، یوسف کیوں قید کیے جا رہے ہیں؟ عزیز نے جواب دیا یوسف میرا غلام ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، میرا اختیار ہے، جو چاہوں کروں۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے قید خانے میں قید کیا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، اس لیے کہ سب غلام ہیں، وہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ صاحب ہو سچ کہو، آپ کی ایک الماری ہے، اس میں بیوپال کا مال رکھا ہوا ہے، تینوں خانے بھرے ہوئے ہیں۔ اوپر کے خانے میں جو قیمتی تھان ہے، ایک تھان نکال کر آپ نے نیچے کے خانے میں رکھ دیا اور نیچے کا تھان اوپر کے خانے میں۔ وہ اس میں تھان کے خلاف مرضی ہوا، مگر تھان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں کیا۔ مالک کو اختیار ہے، جہاں چاہے رکھے، جو چاہے کرے، ہم کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ حضرت یوسف نے یہی سمجھا اور اس پر خوش ہیں جیسے کسی شخص کو دنبل ہو جائے، دنبل یعنی پھوڑا، کوئی زخم ہو جائے، اور اگر ڈاکٹر صاحب نشتر لگائیں، وہ درد تو ہوگا، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، مگر جب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہے، دل سے راضی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے دل میں کدورت نہ ہوگی۔ اسی لیے پیغمبروں پر کیسی کیسی سخت مصیبتیں آتی ہیں جس سے ان کی شان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، مگر وہ ان مصیبتوں کو کشادہ پیشانی اور خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ عزیز مصر کے 3 قید خانے تھے۔ ایک سجن القتل، زمین میں 40 گز گہرا کھدا ہوا تھا۔ جب بادشاہ کسی پر غصہ ہو کر قتل کرنا چاہتا تھا تو اس کو اوپر سے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ کچھ ایسا بنایا گیا تھا کہ تہ تک قیدی پہنچتے پہنچتے مر جاتا تھا۔ دوسرا سجن العذاب، یہ بھی زمین میں کھدا ہوا تھا۔ اس میں سانپ اور بچھو تھے، اس قدر اندھیرا جس میں رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتے تھے، اس میں ڈال کر عذاب دیا جاتا تھا۔ سجن العافیہ، وہ زمین کے اوپر تھا، اور عزیز کے محل کے بازو، جب کسی پر معمولی غصہ کرتے تھے تو اس میں بھیج دیتے تھے۔ اسی قید خانہ عافیت میں یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ مصر بھر میں آج یہ غل مچ گیا، حکم یوسف کو ہوا ہے قید کا، مرد و عورت سب کے سب رونے لگے، آنسوؤں کے مصر میں دریا بہے، آنسوؤں کے مصر میں دریا بہے، ساتھ اس کے ایک شہرت بھی ہوئی، کل سواری قید خانہ جائے گی۔ دوسرے دن صبح ہی زلیخا اور عزیز کا حکم حضرت یوسف کے نام پہنچا کہ آپ کو وزارت کے دربار سے قید خانے میں بھیجنے کا حکم ہوا ہے، لہذا اٹھیے اور قید خانہ چلیے۔ حکم حاکم تھا، سپاہیوں نے مجبوراً یہ حکم سنایا، مگر ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت یوسف کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو ان سپاہیوں کے قبضے میں دے دیا، بسم اللہ کہہ کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ زلیخا نے کہلا بھیجا، یوسف تم نے مجھے تھکا دیا، میری ساری آرزوؤں پر پانی پھیر دیا، جس طرح تم نے مجھ کو عذاب میں رکھا تھا ایسا ہی اب میں تم کو عذاب میں رکھتی ہوں۔ ریشمی کپڑوں کی جگہ کمبل کا لباس پہننا پڑے گا جو تمہارے جسم کو کھا جائے گا، زیوروں کی جگہ بھاری بیڑیاں پاؤں میں ہوں گی جو پاؤں کو زخمی کر دیں گی۔ جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، کپڑے زیور اتار لیے گئے، کمبل کا لباس پہنایا گیا، لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئیں، سپاہیوں کی حراست میں قید خانے کی طرف چلے۔ حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا، الہی تو خوب جانتا ہے، باپ کی جدائی کا غم گیا ہی نہیں تھا، بھائیوں کے ظلم سے وطن چھوٹا، بے وطن ہوں، ایک تازہ مصیبت آئی ہے، اس ذلت اور اس حالت سے قید خانہ چلا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچے، بہت کچھ تسلی دی، فرمایا، یوسف، زلیخا راستے پر کھڑی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کس طرح بے قرار ہوتے ہو، کس کی سفارش لاتے ہو۔ خبردار غمزدہ نہ رہنا، ہنستے ہوئے خوش خوش چلنا،
آپ چلیے تو ہم آپ کے لیے قید خانے کو باغ بناتے ہیں، آپ چلیے تو ہم آپ کے لیے قید خانے کو باغ بناتے ہیں۔ دو طرف مخلوق اس کثرت سے کھڑی تھی کہ کاندھے سے کاندھا مل رہا تھا۔ حضرت یوسف کی سواری وہاں سے گزری، ایک ایک کو مایوسانہ اپنی بھولی صورت دکھاتے ہوئے قید خانے جا رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو کسی سے ضبط نہ ہو سکا۔ مخلوق اس قدر روئی کہ ہچکیاں بند گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی بحرمت الحسین واخیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنیہ فرج ما نحن فیہ الطفیل خواجگان نقشبند کا دنیا آخرت محمود باد۔